گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ ویسے تو بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں 27 اکتوبر 1947 تو لوگ بھارت کا جبری قبضہ میں ہیں جد انہوں نے اپنی فوج سری نگر میں لائی تھی، لیکن 5 اگست 2019 تو بعد غاصب بھارتی فوج کی طرفوں ظلم و ستم، گرفتاری، چھاپا محاصرہ، دوران حراست لاپتگی، جعلی جھڑپاں اور چادر تے چار دیواری کا تقدس نہ پامال کن کو سلسلہ بدستور جاری ہے۔ حالانکہ کئی انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا وارہ ماہ باخبر کی ہے، لیکن اس کے باوجود 10 لاکھ فوج کی موجودگی میں کشمیر دنیا کی سب تو بڑی جیل بن چکی ہے۔ ان گرفتاریوں کو بنیادی مقصد حریت پسند کشمیری عوام کی آزادی کی آواز نہ خاموش کرانا ہے۔ بے گناہ لوگوں کی گرفتاری بھارت کی طرفوں نافذ کیا گیا کڑا قوانین UAPA اور PSA کے تحت ہو رہی ہیں۔ ان کڑا قوانین کے ذریعے غاصب بھارتی فوج نہ کھلی چھوٹ دے دیتی گئی ہے کہ جج جس ویلے جسنا چاہیں اپنی درندگی کو نشانہ بناویں، انہاں کو کوئی محاسبہ نہیں ہے، بلکہ ان غلیظ کرتوتاں ور انہاں نہ پروموشن اور ایوارڈ و ریوارڈوں نوازے جا رہے ہے۔ 5 اگست 2019 تو بعد کشمیر میں سیاسی کارکناں، صحافیاں، دینی رہنماواں، انسانی حقوق کا محافظانہ انہیں ظالمانہ قوانین کے تحت گرفتاری تو بعد پس دیوار زندہ کر دیتو گیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں قائدین حریت و کارکنان نہ کشمیر تو بار بھارت کی جیلوں میں پابند سلاسل کی ہوا ہے، جنہاں بچوں کئی سارا مختلف قسم کی بیماریاں میں مبتلا ہے، لیکن کسی ایک نہ بھی رہا نہیں کی ہوگی۔ یہ مانمانی گرفتاری کشمیریاں نہ محکوم بنانے واسطے بھارتی غاصب حکومت کی مایوسی کو بین ثبوت ہے۔ کشمیر کی صورتحال کو مشاہدہ کرنے والا سیاسی ماہرین کو کہنا ہے کہ بے گناہ کشمیریوں کی گرفتاریوں کو مقصد قضیہ کشمیر کا سارا رستہ نہ بند کرنا ہے، جس تو بھارت کی ریاستی دہشت گردی کو کھلو ثبوت ملا ہے۔ انہوں کو کہنا ہے کہ سیاسی کارکناں، صحافیاں اور انسانی حقوق کا محافظوں کی گرفتاری بھارتی نام نہاد جمہوریت کا متھاور ایک ایسو بدنما داغ ہے جس نہ کسی بھی صورت میں دھویا نہیں جا سکتا۔